بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آپ کے سوالات اور جوابات کی یہ دوسری نشست ہے جو کہ قلعہ اسلامک ٹی وی کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، اور میں آپ کا ہوسٹ جنید الحسن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر علامہ محمد نور الحسن صاحب۔ آج ہم علامہ نور الحسن صاحب سے آپ کے سوالات پوچھیں گے جن کا آپ کو یہ شریعت کے مطابق جواب دیں گے۔ تو علامہ صاحب، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جنید بھائی۔ یہ آج جیسے کہ آپ کو جنید الحسن صاحب نے بتایا ہے کہ قلعہ اسلامک ٹی وی کی سوال و جواب کی یہ دوسری نشست ہے۔ اس کا جو پہلا سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ عورتیں جو ناخن پالش لگاتی ہیں اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ناخن پالش لگائی جاتی ہے تو اس سے ناخن کے اوپر ایک تہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا۔ تو ایسی تہ کے جم جانے کی وجہ سے جب پانی ناخن تک نہ پہنچے تو ظاہر ہے وہ اتنی جگہ خشک رہے گی، اور وضو میں ان اعضاء کا تر ہونا ضروری ہے، دھونا ضروری ہے۔ تو ناخن پالش لگانے کی وجہ سے نہ ہی وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ اگر کسی بہن نے یہ ناخن پالش لگائی ہے اور وضو کرنا چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ ناخن پالش کو اتار لیں اور پھر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ علامہ صاحب، ایک اور صاحب کا سوال ہے کہ ہم نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں، کیا اس سے دوسری نمازیں بھی ادا ہو جاتی ہیں؟ یہ بھی ہمارے عام دیہاتوں میں اور عام دوست احباب یہ سوال اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ جس وضو سے جنازہ ادا کیا ہے اس سے آیا نماز فرض ادا ہوتی ہے کہ نہیں۔ وضو ہی ہوتا ہے، اس سے آپ چاہے جنازہ پڑھ لیں، اس سے آپ چاہے سنن پڑھ لیں، اس سے چاہے آپ نوافل پڑھ لیں، اس سے چاہے آپ فرض نماز ادا کر لیں، جب تک وضو ٹوٹے نہ اس وقت تک آپ جون سی مرضی نماز ادا کر سکتے ہیں، فرض بھی ادا کر سکتے ہیں، فرض کفایہ یعنی جنازہ وغیرہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ویسے لوگوں کا ایک وہم اور خیال ہے کہ جنازے والے وضو سے فرض نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ جنازے والے وضو سے فرض نماز ادا ہوتی ہے، آپ بغیر شک و شبہ کے فرض نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک اور صاحب کا سوال ہے کہ وضو کیا تو بعد میں دیکھا کہ خون نکل آیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وضو کرنے کے بعد یا وضو تھا اور وجود سے خون نکل آیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ وضو کیا اور خون نکل آیا، اور خون جہاں زخم تھا اسی جگہ پر ظاہر ہوا ہے، وہ بہہ کر نیچے نہیں آیا، دوسری طرف نہیں گیا، تو ایسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون زخم سے نکل کر اس نے بہنا شروع کر دیا ہے، دائیں بائیں کسی سائیڈ بھی وہ چلا گیا ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرے گا اور نماز ادا کرے گا۔ علامہ صاحب، ایک اور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، ان کے لیے کوئی حل یا کوئی وظیفہ بتا۔ گھر میں اگر پریشانیاں رہتی ہیں، باہمی کو سلوک نہیں ہے، یا کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کوئی جادو کا اثر ہے، تو آپ ایسا کریں، 1 لیٹر کی یا 1.5 لیٹر کی بوتل لے لیں، اس میں پانی بھر لیں، کوئی صاحب گھر میں سے عورت یا مرد باوضو ہو کر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور وہ پڑھ کر آپ اس بوتل میں 3 مرتبہ پھونک مار دیں اور وہ اوپر ڈھکنا لگا دیں۔ جتنی اشیاء بھی آپ گھر میں پکاتے ہیں ان اشیاء میں اس کا 1 چمچ پانی ڈال دیں۔ یعنی آپ نے چائے بنائی ہے تو آٹا گوندا ہے، اس میں چمچ پانی کا ڈال دیں، سالن پکا رہے ہیں تو اس میں چمچ 1 پانی کا ڈال دیں۔
फिर सुबह के वक्त एक ढकना पानी निकालें उस बोतल से और आप गिलास में डालें, और गिलास में और ताज़ा पानी डालकर जितने आपके कमरे हैं उन कमरों के जितने कोने हैं उन सारे कोनों में इस पानी का छिड़काव करें। तो आप मुसलसल 21 दिन ऐसा करें। पानी कम हो जाए तो और उसमें डाल लें, या रोज बाकायदा 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर इसी तरह अमल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह घर में जो रुकावट, कोई परेशानी, बेसलूकी या कोई जादू के असरात आपको नजर आते होंगे तो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो नाज़रीन, आज की हमारे सवाल और जवाब की नशिस्त यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचती है। तो अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे अल्लामा साहब इसका जवाब आपको शरीयत के मुताबिक देंगे। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी नसीर।